الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بطن خفيات الأمور ودلت عليه أعلام الظهور الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب عليهم السلام ثم الصلاة والسلام وأفضل التحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين طه وياسين خاتم النبيين مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد سيما على أخيه ووصيه ووزيره وخليفته وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين واللعنة الله الدائمة الباقية من الآن إلى قيام يوم الدين على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم والقرآن المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار اللهم صل على محمد وآل محمد فیضان گران قدر ماتم داران شریف مظلوم کے خدا قرآن مجید میں خدا بند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ اس وقت کو یاد کرو دنیا میں جو مسائل آپ کے ہوتے ہیں وہ حل کیے جا سکتے، دنیا کی بگڑی بنائی جا سکتی، لیکن اگر خدا نخواستہ آخرت میں کسی کو اگر کوئی پرابلم آ گئی تو وہ پرماننٹ ہے. اسی کی طرف خدا بند عالم اشارہ فرما رہا ہے کہ اس دن کو یاد کرو کہ جب اس دنیا میں دو ہی طرح کے لوگ ہیں، یا لیڈر یا فالوور، یا آپ خود فالو کیے جا رہے ہیں یا آپ کسی اور کو فالو کر رہے ہیں. خدا کہتے ہیں کہ قیامت کے دن لیڈر اپنے فالوور سے فرار اختیار کرے. اس تبرأ الذین اتبعوا، اس وقت کو یاد کرو کہ جب جن کی اتباع کی جا رہی تھی وہ فرار اختیار کریں. اظہار براءت، فرار بھی نہیں کہیں گے ان سے ہمارا کوئی مطلب نہیں. تبرؤ اظہار براءت، فرار اختیار کرنے والا بھی پلٹ کے آ سکتا ہے، لیکن جو اظہار براءت کر رہے ہیں توجہ چاہیے. وقال الذین اتبعوا، یہ بیچارے جو فالوور ہوں گے وہ کیا کہیں گے اس وقت؟ وہ کہیں گے کہ لو ان لنا کرۃ، کاش ایک بار اس دنیا میں واپس پلٹا دیا جائے، فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا، تو ہم ان سے اسی طرح دور رہیں گے کہ جیسے آج یہ ہم سے اپنا دامن چھڑا رہے ہیں. خدا کیا کہتا ہے آگے؟ کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم وما ہم بخارجین من النار، یہ ان کے اعمال ان کے لیے حسرت بن کے رہ جائیں گے لیکن جہنم سے نکلنے کا راستہ کسی کے پاس نہیں. اب اس دنیا میں اپنے مذہبی رہنما کو چنتے وقت کتنا خیال رکھنا چاہیے. قرآن مجید کہہ رہا ہے، روایتوں کو چھوڑ دیجیے، خدا کہہ رہا ہے کہ بالکل ہوشیار رہنا دنیا میں اپنا رہنما بناتے وقت کسی کو، کیونکہ قیامت کے دن یہی رہنما تم سے فرار اختیار کرے گا. ایک سلوات پڑھتے بار محمد والے گفتگو چل رہی تھی شہداء کربلا اور مفہوم شہادت کے عنوان سے. یہ بہت سارے شہداء ہمارے پاس موجود ہیں اور ہر انسان اپنے شہیدوں کو اپنے درمیان باقی رکھنے کی کوشش کر رہا ہے اور ہم بھی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ کوشش کوئی انوکھی چیز نہیں ہے. انوکھا مسئلہ یہ بن جاتا ہے کہ آپ کا میدان، یعنی یہ جو شہادت کا میدان ہے، یہ دوسرے میدانوں کے مقابلے میں بہت چھوٹا ہے، ہر لحاظ سے چھوٹا ہے. یہ چیز قابل غور بن جاتی ہے کہ پھر آپ 1000 برس پرانے واقعے کو کم از کم آپ اپنے کلیجے سے لگائے ہوئے ہیں. کسی شاعر نے کہا کہ فطرت نے جو اشکوں میں مزہ رکھا ہے، ملحوظ وقار شہداء رکھا ہے. دنیا غم شبیر کو سوچے سمجھے، ہم نے تو کلیجے سے لگا رکھا ہے. تو اگر آپ نے اس غم کو کلیجے سے لگا رکھا ہے
تو اس کی وجہ بھی تو کوئی ہونی چاہیے. عزیزان گرامی, میں نے عرض کیا دنیا میں ہر انسان اپنے شہداء کی عزت کرتا ہے. سال میں ایک دن صحیح, چاہے ان کی فضیلت کا ذکر کرے یا تصویر اور مجسمے پہ ایک مالا چڑھا دے, لیکن اس دن یاد ضرور کرتا ہے. کبھی آپ ان سے پوچھیں, توجہ چاہتا ہوں, یہ جس کی یاد آپ منا رہے ہیں کیوں منا رہے ہیں؟ ایک جواب جو میں نے پہلے عرض کر دیا کہ ان سے ہمیں درس ملتا ہے کہ اپنے ملک, قوم, مذہب پہ جان کیسے دی جاتی ہے. کبھی آپ پوچھیں اس کے علاوہ ان کی پرسنل لائف کے بارے میں آپ کو کچھ معلومات ہے؟ محلے والوں کے ساتھ کیسا تعلق تھا کچھ پتا ہے آپ کو؟ گھر والوں کے ساتھ ان کا سلوک رویہ کیا تھا پتا ہے آپ کو؟ کہیں بھائی بہن ان سے ناراض تو نہیں تھے؟ کہیں دوستوں سے لڑائیاں تو نہیں کیا کرتے تھے؟ کیا کہے گا سامنے والا؟ ہمیں کسی پہلو سے کوئی مطلب نہیں. جب تک ہمیں اس شہید سے جان دینے کا سبب مل رہا ہے, اس کی زندگی کے بقیہ سارے پہلوؤں سے ہم صرف نظر کر سکتے ہیں, ہم اپنی آنکھیں بند کر سکتے ہیں, وہ چاہے جیسا رہا ہو. لیکن اگر اس کی موت سے ہمیں درس مل رہا ہے کہ اپنے ملک اور قوم اور ملت کے لیے جان کیسے دی جاتی ہے, تو اس کی یاد کو منانا ہمارے لیے فخر کی بات ہے, اور یاد نہ منانا شرم کی بات ہے. اور فرمائیے, یعنی دنیاوی قاعدہ یہ ہوا کہ اگر کسی شہید کی زندگی سے صرف ایک درس مل جائے, بقیہ پہ تو ہم غور ہی نہیں کرتے, بقیہ پہلوؤں پہ تو ہم چھان بھی نہیں کرتے کہ محلے والوں میں ان کا رویہ کیا تھا, گھر کے اندر ان کا سلوک کیا تھا, دوستوں میں ان کا رویہ کیا تھا. کبھی کسی کو آپ نے ڈسکس کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ نہیں. صرف ایک پہلو, مرا کیسے وہ انسان, اور اگر اس کے مرنے کے اندر کوئی درس پایا جاتا ہے تو بقیہ سارے پہلوؤں سے نظر انداز کر کے اس پہلو کے اوپر اس کا شکریہ ادا کرنا, اس کی یاد منانا انسان اپنی غیرت مندی کی علامت سمجھتا ہے, اور یاد نہ منانا بے شرمی کی نشانی سمجھتا ہے. اب عزیزان گرامی, اگر ایک پہلو سے کسی کو کوئی درس ملتا ہے تو اس کی یاد نہ منانا اگر بے غیرتی ہے, تو وہ شہید کہ جس سے دین بھی ملے, جس سے اسلام بھی ملے, جس سے نماز بھی ملے, جس سے روزہ بھی ملے, جس سے شریعت کا سارے پہلوؤں کا درس ہمیں ملتا ہو, اگر اس کی یاد کو نہ منایا جائے تو کیا یہ اسلامی بے غیرتی کی نشانی نہیں ہے؟ اب ہمیں کسی دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں یہ دیکھیے کہ حسین سے آپ کو درس ملتا ہے کہ نہیں ملتا. اگر نہیں ملتا ہے کوئی مسئلہ نہیں, لیکن جس کو درس مل رہا ہے اس کو یاد بنانے سے آپ روک نہیں سکتے, کیونکہ اس طرح کی یادیں بقیہ افراد بھی بنا رہے ہیں. میں نے عرض کیا کہ تین چیزیں ہوتی ہیں, ایک انقلابی رہنما, اور ایک اس کے ماننے والے, اور تیسرا مرحلہ آتا ہے وہ انقلاب. انہوں نے اس میدان انقلاب میں کیا کیا؟ امام حسین اسلام کے اصحاب کے سلسلے میں نے عرض کر دیا, اطاعت اور اطمینان نفس. یہ دو چیزیں اگر آپ کے اندر نہیں موجود ہیں, آپ کسی انقلابی سلسلے کا حصہ نہیں بن سکتے. اگر آپ خود اپنے آپ کو حضرت امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور کے بعد آپ اس لشکر کا حصہ بننا چاہتے ہیں, یہ چیزیں آپ کے لیے ضروری ہیں. اور میں نے عرض کر دیا کہ میدان کربلا بہت مختلف ہے. توجہ چاہتا ہوں, پیغمبر اسلام نے جنگ بدر کے بعد کہا کہ کیا میں تمہیں جہاد اکبر کی طرف لے چلوں؟ اب مسلمان جوش میں بھرے ہوئے تازہ جنگ سے پلٹے تھے جیت کے. اب چاہے ان کا کردار اس جیت میں نہ رہا ہو, لیکن اپنے آپ کو جیتے ہوئے لوگوں کا حصہ سمجھ رہے تھے. پلٹے مدینے میں, پیغمبر اسلام نے کہا یہ تو ہو گئی جنگ, اب میں کیا اس سے بڑے جہاد کی طرف تمہیں لے چلوں؟ جوش میں سب نے کہا جی یا رسول اللہ بالکل بے شک. ان کو لگا شاید کوئی دوسرا مارکا ہوگا. پیغمبر اسلام نے کہا کہ اب جہاد بن نفس کرنا ہے تمہیں, یہ اس جہاد سے بڑا جہاد ہے. یہ جو جہاد کر کے پلٹے ہو تم, یہ جہاد اصغر ہے, چھوٹا جہاد ہے. اب اپنے نفس سے جو جہاد کرنا ہے وہ بڑا جہاد ہے. میں نے عرض کیا میدان کربلا میں یہ تصویر بالکل الٹ گئی. پیغمبر اسلام کے زمانے میں جہاد اصغر ہوتا تھا, اس کے بعد جہاد اکبر کا ٹائم نہیں تھا. کافروں کی پیدار پہ مسلمانوں کے اوپر یلغار ہو رہی تھی. اب اگر اپنے صحابیوں کو لے کر پیغمبر اسلام انہیں ٹرین کرتے تو جنگ نہیں لڑ سکتے تھے. لہذا جہاد اصغر پہلے ہے, واپسی کے بعد جہاد اکبر کا حکم دیا جاتا. میدان کربلا میں جہاد اکبر پہلے ہے, اس کے بعد جہاد اصغر کا مرحلہ پیش آتا. پہلے اپنے نفس کو پاکیزہ بنا دیجیے, پھر جہاد اصغر میں آپ کو شامل ہونے کی اجازت ملے گی. اور کربلا کے بعد کسی امام نے اس روٹین کو تبدیل نہیں کیا. تو یہ ہو گئے اصحاب امام حسین علیہ السلام کی گفتگو. اب خود امام حسین علیہ السلام کی زندگی دوسرے شہداء سے کیسے مختلف ہے. اصحاب امام حسین کو آپ نے دیکھ لیا, نہ اس طرح کی اطاعت کسی میدان میں ہے اور نہ اس طرح کا اطمینان نفس کسی میدان میں ہے. اب خود امام حسین علیہ السلام, میں نے کہا تھا ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آخر ہم
1000 سال پرانے واقعے کو جو کہ بہت چھوٹا ہے دوسرے واقعات سے، 100 سال پہلے 75 سال پہلے کے واقعات کو چھوڑ کر ہم 1000 سال پرانے واقعے کی یاد منا رہے ہیں، تو کچھ تو فرق ہوگا. اصحاب کا فرق آپ نے ملاحظہ فرما لیا، اب خود امام حسین علیہ السلام کی زندگی کا فرق ملاحظہ فرما، اور اس کے لیے آپ کو اسلامی تاریخ کی واقفیت ہونی چاہیے. ہمارے ساتھ مسئلہ کیا ہوتا ہے، تھوڑا یہاں وہاں سے سن لیتے ہیں، اور اس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ آپ کو ہمیشہ کو تھوڑا سننا پڑتا ہے. ایک بار بیٹھ کر ایک بیسک اسٹرکچر اسلامک ہسٹری کا اپنے ذہن میں بنا لیں، اب اس کے بعد جب آپ خود مطالعہ کرنے بیٹھیں گے تو ریلیٹ کر پائیں گے. ایک سوال پڑھنے بعد محمد تھوڑی دیر کے لیے، بیسیکلی میں ایک ٹیچر ہوں تو اس مجلس کو ایک کلاس سمجھ لیجیے، 15-20 منٹ ایک اسٹرکچر بنا کر پھر واقعی کربلا تک جب آپ آئیں گے تو آپ کو پتا چلے گا خود اسلامی تاریخ میں امام حسین علیہ السلام کے معیار کی شہادت کسی نے نہیں پیش کی. شہدا بہت ہیں، حتیٰ کہ میدان کربلا کے پہلے جناب حمزہ کو سید الشہدا کہا جاتا. تو شہدا تو ہمارے پاس تاریخ اسلامی میں بہت سارے ہیں، ان کا موازنہ امام حسین اسلام سے کیا جاتا. تو ہماری تاریخ شروع ہوتی ہے پیغمبر اسلام کی ولادت سے، 1 عام الفیل سے. اسی سال ابرہا آیا خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے ہاتھیوں کا لشکر لے کر. عام یعنی سال، فیل یعنی ہاتھی، تو ایئر آف ایلیفینٹ. اسی سال سے مسلمانوں کی تاریخ، وہ جو ریٹن ہسٹری ہے، جنرل ہسٹری آپ کی تقریباً 6000 سال کی ہے، لیکن اسلامی تاریخ جو لکھی ہوئی ہے اسی سال سے، پیغمبر اسلام 570 AD. اور اس کے پہلے کی جو تاریخ ہے، جتنا پیغمبر اسلام نے ریکٹیفائی کر دیا ہم مان لیتے ہیں، مثلا جناب ابراہیم کے بارے میں، جناب اسماعیل کے بارے میں، لیکن تاریخ لکھی ہوئی 1 عام الفیل. اور ہر سال آپ کے انسیڈنٹس نہیں ہیں. پیغمبر اسلام کی ابتدائی 40 سال کی زندگی میں ہر سال کچھ نہیں ہو رہا ہے، لہٰذا آپ کو 2-3 سال کے بعد ایک انسیڈنٹ یاد رکھنا ہوگا. 1 عام الفیل پیغمبر اسلام اس دنیا میں آتے ہیں. 6 عام الفیل ان کی ماں کا انتقال ہو جاتا ہے. 8 عام الفیل ان کے دادا کا بھی انتقال ہو جاتا ہے. والد کا انتقال ان کی ولادت سے پہلے ہو چکا تھا، ٹھیک ہے. لہٰذا یہ جو 2 سپورٹر ان کے تھے، 6 میں ان کی والدہ کا انتقال ہوتا ہے، 8 میں پیغمبر اسلام کے دادا کا انتقال ہوتا ہے. اب 8ویں سال آپ مکمل طور پر جناب ابو طالب کی کسٹڈی میں آ جاتے ہیں. آپ ان کے ذریعے آپ کی نشو و نما اور دیکھ ریکھ ہو رہی ہے. 12 عام الفیل میں جناب ابو طالب اپنے ساتھ پہلی بار آپ کو لے کر سیریا ایک بزنس ٹور پہ جاتے ہیں، جس کو کہتے ہیں کمرشل ٹور. 20 عام الفیل میں یہ اتنا یاد ہو گیا، 1 عام الفیل، 6 عام الفیل، 8 عام الفیل، 12 عام الفیل اور 20 عام الفیل. 20 سے پہلے 3 چیزیں اور یاد کر لیجیے. 3 عام الفیل میں پہلا خلیفہ، 6 عام الفیل میں تیسرے خلیفہ، 12 عام الفیل میں دوسرے خلیفہ. ان تینوں کی بھی ڈیٹ آف برتھ اگر آپ کو یاد رکھنی، کیونکہ بعد میں کاؤنٹ کرنا پڑے گا آپ کو. 3، 6 اور 12، ٹھیک ہے. پہلے، تیسرے اور دوسرے، آرڈر تھوڑا سا آگے پیچھے، اس طرح سے یاد رکھیں. 12 عام الفیل پہلا سفر آپ کرتے ہیں جس سال دوسرے خلیفہ اس دنیا میں تشریف لائے. اب اس کے بعد 20 عام الفیل، توجہ چاہتا ہوں. 20 عام الفیل پیغمبر اسلام نے تمام عرب کلینس کو اکٹھا کیا اور کہا ایک معاہدہ کر لو. ہوتا یہ تھا کہ باہر سے بیچارہ کوئی آتا تھا بزنس کرنے کے لیے تو لوگ اس کا سامان بھی لے لیتے تھے، پیسہ بھی نہیں دیتے تھے. اب جب آپ آج لوکل انسان کسی آؤٹ سائڈر کے ساتھ اتنی ایمانداری نہیں رکھتا تو اس زمانے میں کیا حال رہا ہوگا جبکہ اسلام بھی نہیں تھا. تو جو بھی آتا تھا بیچارہ، کبھی کسی نے کچھ لوٹ لیا، کسی نے کچھ لوٹ لیا، کسی نے مار کے بھگا دیا. تو پیغمبر اسلام نے سب کو اکٹھا کیا، کہا ایک معاہدہ کرو جس کو کہتے ہیں حلف الفضول. حلف یعنی ایگریمنٹ، فضول یعنی ان بہاف آف سم ون. تو وہ چونکہ اپنے لیے نہیں کر رہے تھے، کسی اور کے لیے کر رہے تھے، اس کو کہتے ہیں حلف الفضول، ایگریمنٹ فار سم ون ایلس. اس حلف الفضول کو پیغمبر اسلام نے سارے عرب کلینس کو اکٹھا کیا اور سب کے ساتھ کہا کہ یہ معاہدہ کرو اور اس کے اوپر سگنیچر کرو، اور سب نے معاہدہ کر دیا. یہ واقعہ پیغمبر اسلام کی زندگی میں کیوں یاد کیا جاتا ہے؟ اس لیے یاد کیا جاتا ہے کہ 20 سال کی عمر میں پیغمبر اسلام نے اپنی صداقت اور ایمانداری کے ذریعے وہ ریپوٹیشن حاصل کر لی تھی کہ سارے عرب کلینس کو ایک نقطے پر جمع کر سکتے تھے. اور فرما رہے لہذا 1 عام الفیل، 6 عام الفیل، 8 عام الفیل، 12 عام الفیل، 20 عام الفیل. وہ تین عام الفیل، 6 عام الفیل، 12 عام الفیل کو الگ سے آپ یاد رکھیے گا، اس کو اس میں مکس نہ کریے. اس کے بعد 25 عام الفیل پیغمبر اسلام کی زندگی میں کون سا واقعہ ہوتا ہے؟ 25 عام الفیل پیغمبر اسلام کتنے سال کے ہوئے؟ 25 سال کے. 1 عام الفیل میں اگر پیدا ہوئے تو 25 سے 25 سال کے ان کی شادی ہوتی ہے. 30 عام الفیل میں تاریخ اسلام کی ایک اور شخصیت اس دنیا میں تشریف لاتی. کون؟ مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ
خلافت اگر مولا کائنات تک لوگوں نے نہیں آنے دی تو ایج کا یہی ڈفرینس تھا, 3, 6, 12 اور کہاں 30. مولا کائنات کا یہ ینگ انف, ٹھیک ہے. تو اس کے بعد 30 عام الفیل 35 عام الفیل میں وہ واقعہ ہوتا ہے جب خانہ کعبہ کو مکمل مسلمانوں نے زمین کے برابر کر دیا. یہ آج ایسا نہیں ہے کہ جناب ابراہیم یہی بنا کے گئے ہوں, نہ جانے کتنی بار اس کو توڑ کر پھر سے بنایا گیا. تو مسلمانوں نے اس کو پھر سے ریکنسٹرکشن آف خانہ کعبہ. اسی دوران وہ حجر اسود کا واقعہ پیش آیا تھا کہ جب ہر کلائنٹ کہہ رہا تھا کہ میں رکھوں گا میں رکھوں گا میں رکھوں گا, پیغمبر اسلام نے, بلکہ اس کے پہلے انہوں نے کہا کہ یہ تو فیصلہ نہیں ہو سکتا, ایک کام کرو, سب لوگ رات میں یہی رکتے ہیں, کل کو جب آئے گا سب سے پہلا انسان جو اس سرزمین پہ, اس کو ہم اپنے لیے جج بنا لیں گے. سب ہو گئے. اگلے دن سب سے پہلے پیغمبر اسلام تشریف لائے. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, اگر 20 سال کی عمر میں آپ کی وہ ریپوٹیشن تھی تو 35 میں تھوڑا اور تسلیم ہونے لگے لوگوں کے ذریعے. پیغمبر اسلام نے کہا کیا بات ہے, دھیان سے سنیے گا اس بات کا. یہ حجر اسود ہر قبیلہ چاہتا ہے کہ میں اس کو دیوار میں فکس کرنے کی سعادت مجھے ملے. پیغمبر اسلام کوئی بات نہیں, ایک چادر لاؤ. چادر بچھائی گئی, اس میں آپ نے حجر اسود کو رکھ دیا. کہ اس کا ہر قبیلے کا سردار ایک کونا پکڑ لے اور لے کر خانے کعبہ کے پاس چلے. جب پہنچے پیغمبر اسلام نے اپنے ہاتھوں سے اٹھا اس کو فکس کر دیا. اب ہر قبیلہ سب کے سب یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس فکس کرنے میں, اس سعادت میں ہم شامل ہیں. اس واقعے میں کیا درس ہے پتہ ہے؟ پیغمبر اسلام اگر دلیل دیتے تو صبح سے شام ہو جاتی, لیکن کوئی قبیلہ مطمئن نہیں ہوتا. اگر ان کو سمجھانا چاہتے کہ اس میں کوئی سعادت نہیں ہے, اگر تم خاموش بھی رہ کے جھگڑا مٹا دیتے ہو تو وہی سعادت تمہیں بھی مل جائے گی, لیکن کوئی نہیں مانتا. پیغمبر اسلام نے اس فیصلے کے ذریعے یہ درس دیا کہ جاہلوں سے گفتگو ان کے لحاظ سے کرنی چاہیے. جاہلوں کے مقابلے میں اگر آپ لاجک اور فلسفی لے آئے تو سویرا ہو جائے گا, لیکن کبھی فیصلہ نہیں ہو سکتا. لہذا پیغمبر اسلام نے سب کو مطمئن اور سب خوش ہو گئے, واہ ماشاء اللہ کیا فیصلہ کیا آپ نے. اور فرمانے, اسی لیے مولا کائنات فرماتے ہیں کہ کلم الناس علی قدر عقولہم, لوگوں سے گفتگو کرو ان کی عقل کے مقدار کے مطابق. جتنی عقل ہے ویسا ہی جملہ ہے. سلام پڑھنے پر محمد وعلی پیغمبر اسلام کی زندگی کا پہلا فیز تمام ہوتا ہے ان کی ہجرت کے وقت, 1 عام الفیل سے لے کر ہجرت تک 35 عام الفیل, بہت فرما ہے. اس کے بعد 40 عام الفیل میں آپ آفیشلی ایک نبی بن جاتے ہیں. اس مقام پر کہ جب پیغمبر اسلام نبی بنے, مولا کائنات کی عمر مبارک کتنی ہے؟ 10 سال آبویسلی. اور یہ میں بچوں سے اور نوجوانوں سے پوچھوں گا کہ یہ یاد رہتا ہے کہ نہیں آپ کو. آج یہ ایک طرح سے آپ کی کلاس ہے. 1 عام الفیل 6, 8, 12, 20, 25, 30, 35 اور 40. اگر اس طرح آپ نے اپنی نگاہوں میں رکھا, 2 بار دوہرائی کہ ساری زندگی یہ پوری ٹائم لائن آپ کو یاد رہے. لیکن اگر اس کے بجائے جنگ خیبر آپ نے اٹھا کر پڑھ لی, جنگ خندق آپ نے بیچ سے کہیں سے پڑھ لی, کچھ اور اٹھا کے پڑھ لیا, ساری زندگی آپ کو یہ لگے گا کہ آپ کو آتا کچھ نہیں. لیکن اگر ایک ہلکا سا, پوری ڈیٹیل میں نہیں, ایک ہلکا سا اسٹرکچر اپنے ذہن میں بنا لیں. اب اگر آپ کو ریکنسٹرکشن آف خانہ کعبہ کے متعلق کوئی آرٹیکل ملے گا تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ مولا کائنات اس وقت 5 سال کے تھے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ 40 عام الفیل, اس کے بعد پیغمبر اسلام نبی بن گئے. تو مسلمانوں نے کہا کہ ہم عام الفیل کو یاد کرتے ہیں, وہ کون سا بڑا کارنامہ تھا جب پیغمبر اسلام نبی بنے, جس سال اتنی بڑی سعادت ہمیں مل گئی, لہذا کیلنڈر کو بدلا جائے. تو 40 سال کے بعد آپ کو 41 عام الفیل نہیں ملے, فرسٹ بعثت آ جاتی. بعثت یعنی پیغمبر اسلام کا بھیجا جانا, بعثت یعنی کسی کو بھیجنا. پیغمبر اسلام نبی بن گئے, مبعوث ہو گئے, لہذا پہلی بعثت میں وہ نبی بنے. تیسری بعثت میں 3 سال تک وہ عبادتیں کرتے رہے. خدا بند عالم نے کہا کہ وانذر عشیرتک الاقربین. دیکھو ایسا ہے کہ نبی بن جانے کے بعد اگر آپ ایسی خاموشی سے عبادت کرتے تو فائدہ کیا؟ کسی کو تو ڈرانا پڑے گا. لہذا سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو ڈراؤ. سب سے زیادہ مشکل کون کھڑی کرتا ہے؟ پیغمبر اسلام قریش سے تھے, قبیلے بنی ہاشم سے تھے, کوئی ان کے مقابلے میں آواز بلند نہیں کر سکتا تھا. کون کرتا؟ وہی خاندان والے جو نسلی اعتبار سے اپنے آپ کو پیغمبر اسلام کے برابر سمجھتے تھے, اسٹیٹس کے لحاظ سے اپنے آپ کو پیغمبر اسلام کے برابر سمجھتے تھے, حیثیت کے لحاظ سے بھی اپنے آپ کو پیغمبر اسلام کے برابر سمجھتے تھے. وہ اٹھے. ایک جملہ میں پوری ذمہ داری سے عرض کرنا چاہتا ہوں اور توجہ سے سن لیجیے گا. پیغمبر اسلام جس زمانے میں آپ خانہ کعبہ کے اطراف شہر مکہ میں تشریف لائے, سب کچھ چل رہا تھا. شراب بھی چل رہی ہے, جوا بھی چل رہا ہے, سود بھی لیا جا رہا ہے, چوریاں بھی ہو رہی ہیں. پیغمبر اسلام بھی تھے. آپ نے اپنی صداقت اس دوران منوا لی. 2 لقب, صادق اور امین, 3 گروپ تھے سرزمین مکہ میں.
یہودی، عیسائی اور کافر. یہودیوں اور عیسائیوں کو پتا تھا کہ مکے میں کوئی نبی آنے والا ہے، لہذا سرزمین شام، فلسطین، جہاں آج ایجپٹ اور اسرائیل ہے، اگر آپ اس کو ایک دیش تسلیم کریں، وہاں سے اٹھ کر یہودی اور عیسائی آ کر مکے میں بیٹھ گئے. کیوں؟ ان کو پتا تھا کہ نبی آنے والا ہے. دھیان سے سننا اس بات کو، خصوصاً نوجوان. جب ان کا کافروں سے جھگڑا ہوتا تھا تو یہ کافروں کو دھمکایا کرتے تھے کہ ہمیں تنگ کرنا ہے کر لو، ہمیں پریشان کرنا ہے کر لو، ایک نبی آنے والا ہے جو آ کر تمہاری ساری ممبئی کیا کہتے دادا گیری کا خاتمہ کر دے گا، تمہارے سارے ظلم و ستم کا خاتمہ کر دے گا، تمہارے سارے کتب کو توڑ کر خانہ کعبہ سے باہر کر دے گا. کیوں کہہ رہے تھے؟ کیونکہ ان کے پاس اپنی کتابوں میں لکھا ہوا تھا اور یہ اسی نبی کے لیے آئے تھے مکے میں. اور اس کے بعد جب اعلان رسالت ہو گیا، پیغمبر اسلام نے 3 بعثت میں اعلان کر دیا، تو وہ کافر، وہ مشرک کہ جن کو نبی کے بارے میں کچھ نہیں پتا تھا، وہ مسلمان ہونے لگے. اور یہ یہودی اور عیسائی جن کو پیغمبر اسلام کے بارے میں سب کچھ پتا تھا، یہ پکے دشمن بن گئے پیغمبر اسلام. توجہ چاہتا ہوں، یعنی کسی بھی نبی، امام، معصوم کے بارے میں علم رکھ لینا کافی نہیں ہے، انتظار کر لینا کافی نہیں ہے. جب مقام عمل آئے تو اپنے آپ کو سچا محب ثابت کرنا لازمی ہوتا ہے. محمد آواز بلند صلوات. یہ یہودی اور عیسائی میرے اس حبیب کو اسی طرح پہچانتے ہیں جیسے یہ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں. معرفت میں کوئی کمی نہیں تھی، کافروں کو تو کچھ نہیں پتا تھا. یہ تو نبی کی ساری خصوصیات اپنی کتابوں میں دیکھ چکے تھے. غور فرما رہے ہیں، جان پہچان میں کوئی کمی نہیں تھی، علم میں الحمدللہ کوئی کمی نہیں تھی، سب کچھ معلوم ہے. لیکن جب پیغمبر کا ظہور ہوا اس مقام پر پائے ثبات میں لغزش آ گئی. لہذا اگر کسی معصوم کے بارے میں آپ کو دوسری قوموں سے زیادہ پتا ہے تو خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کسی معصوم کا آپ انتظار کر رہے ہیں، ایک آدمی انتظار نہیں کر رہا ہے، خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہاں خوش ہوں جب اپنے دل میں وہ جذبہ محسوس کریں کہ مولا اگر میدان کربلا صد گیا تو ہم سعید و زہیر کی طرح اپنی گردن آپ کے قدموں پہ نچھاور کریں. اگر یہ جذبہ ہے تب تو آپ خوش ہو سکتے ہیں، وگرنہ خوش ہونے جیسا کچھ نہیں. بہرحال ایک بعثت میں پیغمبر اسلام یعنی 40 عام الفیل میں آپ نبی بنے، 3 میں آپ نے دعوت ذوالعشیرہ اپنے سارے رشتہ داروں کو بلایا اور اعلان کر دیا. 3 دنوں تک یہ چلتا رہا. اس کے بعد جناب ابو طالب نے تیسرے دن ابو لہب کو ڈانٹ کے بیٹھایا. پیغمبر اسلام کے 4 انکلز کے نام بھی یاد کر لیجیے. ابو لہب کافر سے شروع کرتے ہیں کیونکہ تھرڈ بعثت میں بہت زیادہ پرومیننٹ انسان ہے. ابو لہب، ابو طالب، عباس اور حمزہ. یہ 3 میں نے اس لیے کہ تینوں اے سے شروع ہوتے ہیں. ابو لہب، ابو طالب، عباس، یہ آسانی سے یاد کیا جاتا ہے. 3 اے سے شروع ہوتے ہیں اور ایک جناب حمزہ. حمزہ کس سے شروع ہوتا ہے؟ ایس سے نا. ہاں ایک سلوات پڑھ دے پر محمد والے. اور 5ویں بھائی کا نام کیا ہے؟ 4 تو ہو گئے، جناب عباس، ابو لہب، ابو طالب، حمزہ. 5ویں بھائی کا نام کسی کو پتا ہے؟ جناب عبداللہ. بالکل، وہ بھی اے سے آتے. تو یہ 5 بھائی تھے. تھرڈ بعثت میں آپ نے اعلان کیا. اب یاد رکھیے گا، نہ کسی کو کسی مذہب سے مشکل ہوتی ہے، نہ کسی مسلک سے مشکل ہوتی ہے، نہ کسی آئیڈیولوجی سے مشکل ہوتی ہے. مشکل تب ہوتی ہے جب کسی کی جیب پہ اثر پڑنے لگتا ہے. کافروں کو لا الہ الا اللہ سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، کافروں کو محمد رسول اللہ سے کوئی مسئلہ نہیں تھا. مسئلہ یہ تھا کہ یہ اب تک متولی تھے خانے کعبہ کے. اب جب بدھ نکل جائیں گے تو اس وقت کیا ہو گیا؟ تو وہ جو مفت کا مال آ رہا تھا اس پہ مسئلہ ہوا. اور یہی حال آج بھی ہے. اگر آپ تھوڑا سا غور و فکر کریں، دماغ خرچ کریں تو مسئلے کہیں نہیں پیدا ہوتے. ایک جملہ میں عرض ہی کر دوں، حالانکہ میں نہیں کہنا چاہ رہا تھا. آپ کا نظریہ اپنے مسلک کے بارے میں، عالم تشیع کے بارے میں کچھ بھی ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. آپ کسی کو کچھ بھی مانتے ہو، کچھ بھی کہہ دیں، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. لیکن جب پولیٹیکلی آپ کہیں پر ڈومیننٹ ہونے لگیں گے تو سامنے والے کو مسئلہ ہوتا ہے.
میں کہتا ہوں عقائد میں پیچھے ہونے کے بجائے ایک بار پولیٹیکلی اپنے آپ کو پیچھے کر کے دیکھو, اس سے بڑا اتحاد کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن پولیٹیکلی آپ مکمل رائیولری اختیار کرتے ہیں, لیکن عقائد میں سوچتے ہیں. توجہ چاہتا ہوں, آپ سوچتے ہیں کہ عقائد کو چھپا لیں, جی نہیں, آج آپ چھپا رہے ہیں, کل پھر مسئلہ اٹھے گا. کوئی بھی اتحاد دو مختلف لوگوں میں, ایک آدمی یہ مانتا ہے, ایک آدمی یہ مانتا ہے, ان دونوں کو اگر آپ ایک ٹیبل پر بٹھا رہے ہیں اور اصل مسئلے کے اوپر آپ نے پردہ ڈال رکھا ہے, یقین جانیے یہ اتحاد زیادہ دن چلنے والا نہیں. اصلی اتحاد یہ ہوتا ہے کہ جو کور آف دی میٹر ہے اس کو آپ حل کریں. سمجھو چاہ رہا ہوں, اگر آپ اس کو چھوڑ دیا آپ نے, زیادہ دن تک نہیں چلنے والا. اور اتحاد یاد رکھیے گا, اختلاف نہ کرنا سب سے بڑا اتحاد ہوتا ہے. صرف مسلمانوں میں کیوں اتحاد کی بات ہو, دوسری بہت ساری قومیں ہیں, نہ ہمارا مرنے کا طریقہ, نہ ہمارا کیا کہتے ہیں کھانے پینے کا طریقہ ملتا ہے, نہ ہمارے ذبح کرنے کا طریقہ ملتا ہے, نہ ہمارا عبادت کا طریقہ ملتا ہے, نہ ہمارا اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ ملتا ہے. کبھی کوئی دنگا فساد ہوا نہیں ہوتا, وہ اپنی جگہ اپنی جگہ. دو آدمی اگر ہنسی خوشی وہ ان کو جینے دے, وہ ان کو جینے, اس سے بڑا اتحاد کیا ہو سکتا ہے؟ مسئلہ تب ہوتا ہے جب آپ کہتے ہیں نہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں, یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. ایک سلوات پڑھنے بار محمد علیہ یہ جملہ میں نے اس لیے عرض کر دیا کہ ابھی آگے چل کر کچھ باتیں آئیں گی, لہذا میں اس لیے پہلے سے عرض کر دوں کہ باتوں میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, نظریے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, آپ کس کو کیا سمجھتے ہیں اس سے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. مسئلہ تب اس وقت ہوتا ہے جب کسی کے اسٹیٹس یا اس کی حیثیت پہ آپ اثر انداز ہوتے ہیں. توجہ چاہے تو کفار قریش عظیم مسئلہ 3 میں جیسے اعلان رسالت ہوا, اب ان کو کھلبلی مچ گئی. پیغمبر اسلام نے کہا میں اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہوں, لا الہ الا اللہ کہو اور تم کامیاب ہو جاؤ. تو لا الہ بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن الا اللہ, اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے, یہ تو وہ نہیں مان سکتے. جو سارا کچھ ان کا اسی خانہ کعبہ کے چندے سے چل رہا تھا, لہذا وہ تو نہیں مان سکتے. پریشان کیا گیا, بائیک آؤٹ کیا گیا. اسی دوران 3 بعثت کے واقعہ, ایک بعثت میں اعلان رسالت, 3 بعثت میں دعوت ہے ذل عشیرہ. عشیرہ کہتے ہیں رشتہ دار کو, ذل یعنی ذل عشیرہ نہیں رشتہ داری والے, دعوت یعنی بلانا, ذل عشیرہ رشتہ داری والوں کو بلانا. 5 بعثت شہزادی سلام اللہ علیہ, حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ, تو 2 سال تک تو ان لوگوں نے تنگ کر لیا. لیکن اب جب ان کو پتا چلا کہ ان کے یہاں بیٹی کی ولادت ہونے والی ہے, تو ہاں یہاں ان کو ہماری ضرورت پڑے گی. کافروں کو یہ لگا کہ اب تک تو یہ ہمارے سامنے تاؤ سے رہ لیے, اب جب بیٹی کی ولادت ہے تب تو ہماری خواتین کو بلانا ہی پڑے گا. ایسے مرحلے پر خدا بند عالم نے آسمان سے 4 بابرکت خواتین کو نازل کیا, اور جناب خدیجہ کو کسی مکے کی عورت کی ضرورت نہیں پڑی. اب انہیں اور ٹینشن ہو گیا کہ جب اتنے بڑے مسئلے کو انہوں نے بائی پاس کر لیا تو اب آگے ان کو کیسے روکا جائے. اور پیغمبر اسلام اللہ نے اعلان کرتے تھے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. اس کے بعد انہوں نے اور پریشان کرنا شروع کیا. 5 بعثت ہو گئی. اب مولا کائنات اور شہزادی سلام اللہ علیہ کی عمر کا ڈفرینس اگر آپ کو معلوم کرنا, اب آسانی سے 10 سال, 30 سے 10 40 اور 5 بعثت 15 سال ایزیلی. لیکن یہ اسٹرکچر آپ کو دماغ میں بڑھانا پڑے گا, 2 بار ریپیٹ کریے یاد ہو جائے. 2 سال اور گزر گئے اسی طرح. کفار نے کہا کہ یہ تو ماننے والے ہیں, ہم کوئی بھی پریشانی, کوئی بھی مشکل, کوئی بھی مسئلہ کھڑا کرتے ہیں, یہ لوگ اس کو اوور کم کر لیتے ہیں. کہ ایک کام کرو, اب سب لوگ مل کر ان کا بائیکاٹ کر دو, نہ ان سے کوئی سامان خریدے, نہ ان کو کوئی سامان بیچے, نہ ان کے یہاں کوئی جائے, نہ ان کو بلائے, نہ ان کے یہاں ولادت میں کوئی جائے, نہ اپنے یہاں ولادت میں کوئی بلائے, نہ ان کے مرنے پہ کوئی جائے, نہ اپنے مرنے پہ کوئی بلائے. اتنا سیویئر بائیکاٹ آج کے زمانے میں اگر کیا جائے تو اتنا اثر نہیں ہوگا. خدا نخواستہ نیرول بائیکاٹ ہو, آدمی ڈوگری میں جا کے رہنا شروع کر دے. میں اپنی مثال نہیں دے رہا, ایک سلمان پڑھنے پر محمد توجہ چاہے. اب 450 کلومیٹر دوسری آبادی ہے بڑی, اس زمانے کا 450 کلومیٹر, آج بھی اتنا ہی ہے, لیکن اس زمانے میں مدینے اور مکے میں اچھا خاصا فاصلہ تھا. اب کیا کر سکتے ہیں؟ جناب ابو طالب ایک جگہ تھی جسے کہتے ہیں شیب ابی طالب, شیب یعنی ایک پہاڑ کے دامن میں ایک پلیس جو ہوتا ہے اس کو, وہاں پر جناب ابو طالب 40-45 لوگوں کو, مسلمانوں کو اور اپنے خاندان والوں کو لے کر چلے گئے. 7 بعثت میں, 3 بعثت میں دعوت ذل عشیرہ, 5 میں شہزادی سلام اللہ علیہ دنیا میں آتی, 7 میں انہوں نے کمپلیٹ بائیک آؤٹ کر دیا اور 3 سال تک یہ بائیک آؤٹ چلا. اور اسی ساتھ میں مسلمانوں کے ایک قافلے کو اذیت کی وجہ سے
افریقہ جانا پڑا ہجرت کر کے. پہلی ہجرت، پہلا مائگریشن 762 میں ہوتا ہے. 1062 آئی. کافروں نے دیکھا کہ 3 سال ہو گیا، ہوتا ہے نا کہ 6 مہینے بائیکاٹ لگا دو سب سمجھ میں آ جائے گا. تو جب 3 سال گزر گئے تو کافروں نے سوچا کہ یہ لوگ جھکنے والے نہیں ہیں، ایک کام کرو اب بائیکاٹ ختم کرتے ہیں. لیکن ختم کیسے کریں؟ سارے قبیلے نے اس پہ دستخط کر رکھی. توجہ چاہتا ہوں، جناب ابو طالب سے ان لوگوں نے کہا کہ ہم بائیکاٹ ختم تو کر دیتے لیکن کیا کریں، مجبوری ہے کہ سب نے سگنیچر کر رکھی ہے. اسی لیے یہ انتظام کیا بھی گیا تھا کہ اگر کسی کا دل نرم ہونے لگے تو بقیہ کا خوف اسے واپس لے آئے. جناب ابو طالب نے پیغمبر اسلام سے آ کر کہا، پیغمبر اسلام نے فرمایا اے چچا جان جا کر ان سے کہہ دیجیے کہ جس مقام پر تم نے اس عہد نامے کو رکھا تھا اسے دیمک نے کھا لیا. جناب ابو طالب نے آ کر ایسے ہی کہہ دیا. ایک لمحے کے لیے سوچیے، جناب ابو طالب اگر پیغمبر اسلام کو نبی نہیں مانتے تھے، جیسے ہی پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ اے چچا جان جا کر کہہ دیجئے اس عہد نامے کو دیمک نے کھا لیا تھا، پلٹ کے جناب ابو طالب کو پوچھنا چاہیے تھا اے بھتیجے تمہیں کیسے معلوم؟ اور فرمایا. لیکن اس کے باوجود جناب ابو طالب نے کوئی سوال نہیں کہا، آ کر کہا کہ اس عہد نامے کو دیمک نے کھا لیا. بائیکاٹ ختم ہوا. جیسے ہی بائیکاٹ ختم ہوا 26 رجب کو اسی سال جناب ابو طالب اور 10 رمضان المبارک کو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی وفات ہو جاتی. 2 بڑے سپورٹر، ایک طرح سے فائنینشیل سپورٹ اور ایک ملیٹریلی پیغمبر اسلام کو جو سپورٹ کر رہے تھے، دونوں اس دنیا سے چلے گئے. تو بائیکاٹ ختم ہونے کے بعد جو تھوڑی سی آسانی پیدا ہو رہی تھی وہ مشکلات میں تبدیل ہو گئی. خدا بند عالم یہی درس دینا چاہتا ہے کہ اگر خدا بند عالم کہیں سے آسانی پیدا کرتا ہے تو امتحان کے لیے مشکل آ جاتی ہے، اور اگر مشکلات ہوتی ہیں تو اس کے بعد خدا بند عالم آسانیاں پیدا کرتا ہے. لہذا مرد مومن کبھی حالات سے گھبرایا نہیں کرتا. اب پیغمبر اسلام 10 بعثت ہو گئی، 1 بعثت، 3 بعثت، 5 بعثت، 7 بعثت، 10 بعثت، اب 11 بعثت. اب پیغمبر اسلام ظاہر اکیلے ہو گئے. خانہ کعبہ کے پاس ایک مقام ہے عقبہ، وہاں پر آپ عبادت کیا کرتے تھے. مدینے سے 2 افراد آئے. بس اس کے بعد ہجرت کے بعد دوسرا فیز ہے پیغمبر اسلام کی زندگی. یہ آپ نے دیکھ لیا 40 اور 10 50 سال ہو گئے، 3 سال اور بچے ہوئے. پیغمبر اسلام عبادت کر رہے ہیں. مدینے سے 2 افراد آئے. اوس اور خزرج 2 قبیلے تھے جو ہمیشہ لڑا کرتے تھے. ایک قبیلے والے آئے مکے والوں سے مدد لینے کے لیے کہ ہماری مدد کر دیجیے. ہم تمہاری کیا مدد کریں، ہم خود ہی پریشان ہیں. ایک آدمی نے نبوت کا دعویٰ کر رکھا ہے اور ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے، لوگ اس کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں، تو ہم تو اس سال تو کچھ مدد نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے ہے کہاں بتاؤ تو. انہوں نے کہا نا اس کے پاس مت جانا، جو اس کے پاس جاتا ہے وہ مسلمان ہو جاتا ہے. اور یہ کامن ہسٹری ہے. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. لیکن تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے کہا کہ 450 کلومیٹر سے ہم آئے ہیں، یہاں پہ ایک نئے انسان نے نبوت کا دعویٰ کیا، یہ خبر اپنے محلے والوں کو سنائے بغیر اگر ہم یہاں سے چلے جائیں کیا فائدہ آنے کا. تو کہا ٹھیک ہے جانا چاہتے ہو یہ لوگ روئیاں اپنے کانوں میں ڈال دو. انہوں نے اپنے کانوں میں روئیاں ڈالی اور عقبہ کی طرف چلے. عقبہ یاد رکھیے گا ایک جگہ کا نام. گئے، پھر راستے میں انہوں نے سوچا کہ اول تو ہمیں آنا نہیں چاہیے تھا. اگر آ ہی گئے ہیں تو کانوں میں روئی ڈالنے کا کیا مطلب ہے؟ اگر کانوں میں روئی ڈال کے آنا تو آنا نہیں چاہیے تھا. تو انہوں نے وہ نکالا. یہ دونوں افراد گئے پیغمبر اسلام کی بارگاہ میں، جیسے ہی بیٹھے تلاوت قرآن سنی اور دونوں مسلمان ہو. یہ گئے واپس مدینے اور اس بار 12 افراد آئے. 11 بعثت میں 10 میں جناب ابو طالب جناب خدیجہ کی انتقال ہوتا ہے. 11 بعثت میں 12 افراد مسلمان ہوئے اور باقاعدہ بیعت کر لی انہوں نے کہ اب آپ کے اوپر کوئی بھی آفت آئے گی ہم آپ کو آپ کا ڈیفنس کریں. واپس گئے 2 سال کے بعد 13 میں وہ پھر واپس آئے اور اس بار 75 افراد مسلمان ہوئے. 73 مرد اور 2 عورتیں. اور اس بار انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اب ہماری تعداد اتنی زیادہ ہو گئی ہے، سو 1 بعثت، 3 بعثت، 5 بعثت، 7 بعثت، 10 بعثت، 11 بعثت اور 13 بعثت. 11 میں پہلی بیعت عقبہ، 13 میں دوسری بیعت عقبہ. پہلی بیعت عقبہ میں 12 افراد مسلمان ہوتے ہیں، دوسری بیعت عقبہ میں 75 افراد مسلمان ہوتے ہیں. 14 بعثت میں ان لوگوں نے رسول اللہ سے کہا کہ ربیع الاول میں کہ آپ تشریف لے جائیں. تو 14 بعثت کنورٹ ہو گیا 1 ہجری میں. تو ہمارے پاس بیسیکلی 40 سال عام الفیل کے ہیں، 13 سال بعثت کے ہیں، 53 سال کمپلیٹ ہو گئے. اب انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو لے جانا چاہتے ہیں. جناب عباس وہی جن کا نام آیا چچا، انہوں نے کہا کہ دیکھو ایسا ہے تمہیں پتا بھی ہے تم یہ کس بات پہ بیعت کر رہے ہو، کیونکہ ان کا جو خاندان تھا وہ ایک مارشل ریس تھی جناب عباس کی یا خود بنی ہاشم، یہ لوگ تلواریں چلانا جانتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ تمہیں پتا ہے کہ کس بات پہ بیعت کر رہے ہو، کل کو اگر جنگ چھڑ گئی تو تمہیں مکمل طور پہ ڈیفنس کرنا پڑے گا.
انہوں نے کہا ہاں ہمیں پتا ہے. کہا اگر حفاظت کر سکتے ہو تو میرے بھتیجوں کو لے جاؤ, ورنہ ہم نے جیسے اب تک حفاظت کی آئندہ بھی کرتے رہیں گے. انہوں نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ, برا بن عازب, یہ بہت مشہور نام تھا. انہوں نے کہا کہ ہم تلواروں کی گود میں پلے بڑھے ہیں, اور واقعا انہوں نے لاج رکھی. جب مدینے لے کر گئے, بیک ٹو بیک مسلسل ہر سال ایک جنگ ہوتی رہی, اور انصار نے دفاع کیا. عزیزان گرامی, بس میں نے گفتگو مکمل کی. یہ 53 سال آپ یاد رکھیے. 1 عام الفیل, 6 عام الفیل, 8 عام الفیل, 12 عام الفیل, 20 عام الفیل, 25, 30, 35, 40, 1 بعثت, 3 بعثت, 5 بعثت, 7 بعثت, 10 بعثت, 11 بعثت اور 13 بعثت. ایک صلوات پڑھ دو محمد. اور اس کے بعد پیغمبر اسلام ہجرت کر کے مدینے آ جاتے ہیں. انشاءاللہ کل سے اس کے آگے گفتگو ہوگی. پہلا جملہ جو پیغمبر اسلام نے مدینے آنے کے بعد ارشاد فرمایا, آپ نے فرمایا کہ میرے بعد خبردار مدینے میں خون ریزی نہ ہونے پائے. کیوں؟ اس لیے کہ مدینہ میرے لیے سکون کی جگہ ہے. گرامی, پیغمبر اسلام کو مدینے میں اگر سکون ملتا تھا, حتیٰ کہ خود پیغمبر اسلام مکے واپس پہنچے 8 سال کے بعد, لیکن 1 سال کے اندر آپ واپس مدینے آ گئے. آپ نے مکے میں قیام نہیں فرمایا, کہا مجھے سکون مدینے میں ملتا ہے, چین مجھے مدینہ جانے کے بعد. کیا گزری ہوگی نواسۂ رسول کے اوپر جب وہی مدینہ چھوڑنا پڑا. جس مدینے میں پیغمبر اسلام کو سکون مل رہا ہے, اس مدینے سے جانا ہے, اور ماں کی لہر بھی ہے, بھائی کا مزار بھی ہے, مولانا کا روزہ بھی ہے. اب حسین یہ جانتے ہیں کہ کبھی اس مدینے میں واپس آنا نصیب نہیں ہوگا. یہ وجہ ہے کہ جب ماں کے مزار پہ لپٹے, امام حسین علیہ السلام تاریخیں کہتی ہیں کہ جیسے کوئی بچہ اپنی ماں کے گلے سے لگتا ہے, اس طریقے سے امام حسین اپنی ماں کی لہر پر بے اختیار زار و قطار رو رہے تھے. اماں, اب آپ کی لہر پہ کوئی چراغاں کرنے والا نہیں ملے گا. حضرت اللہ حضرت مسلم کربلا, امام حسین علیہ السلام نے صرف اپنے اصحاب کی تربیت نہیں کی, پورے اس خطۂ عراق کی تربیت فرما دیا آپ نے. مزاج میں فرق ہے, وہی پڑوس میں ایران ہے, ایران میں وہ بات نہیں ہے جو عراق میں مذہبی لحاظ سے. ایک واقعہ سن لیجیے چھوٹا سا. 40 کی زیارت پر ہم لوگ جا رہے تھے, تو ایک انسان اپنے کندھے پہ ایک بچہ لیے ہوئے, وہاں جا کر احساس ہوتا ہے کہ ہم کچھ نہیں ہیں. امام حسین کے مقابلے میں امام حسین اسلام نے ہمارے لیے جو کیا ہے اور ہم جو کرتے ہیں واقعی کچھ بھی نہیں ہے. نہ جانے لوگوں نے کیا کچھ کیا ہے اس عزاداری کے لیے اور امام حسین اسلام کے لیے, ہم تو احساس بھی نہیں کر سکتے. 2 بچوں کی انگلیاں ہاتھوں میں, ایک بچہ اپنی گردن پہ, کندھے پہ, اور ایک بچہ اس کی وائف کی گود. ہمارے ساتھی نے پوچھا, اور وہ عراقی انسان تھا, اور وہ وہاں کی لوکل جو زبان کو ہم لوگوں کو سمجھ نہیں آئی, تو اس نے پوچھا کہ یہ جو بچے تم لے کر آئے ہو, یہیں عراق میں رہتے ہو, بعد میں نہیں آ سکتے تھے؟ اس 40 کی بھیڑ میں 4 بچوں کو لے کر آئے. اس نے کہا کہ ہاں بعد میں آ سکتے تھے, اور ہمیشہ میں بعد ہی میں بچوں کو لاتا ہوں, 40 میں اکیلے آتا ہوں. اس سال چونکہ داعش نے اعلان کیا کہ ہم دھماکہ کریں گے, تو میں نے کہا کہ اس بار سب کچھ چلنا ہے. اگر حسین کے نام پہ دھماکہ ہوتا ہے تو صرف روزے ستہ پیغمبر زخمی نہیں ہونا چاہیے, میرا پورا خاندان قربان ہو جانا چاہیے, لیکن حسین کے روزے پہ کوئی حاصل نہیں. اصحاب امام حسین اسلام کی شب حضرت کربلا, مولا کتنے کریم ہیں, کتنے رحیم ہیں. جناب حر, واقعہ کربلا جناب حر کا کارنامہ ہے. اگر ایک طرح سے دیکھا جائے تو جناب حر اس لشکر کو لے کر سرزمین کربلا کی طرف آئے. اور جب جناب حر آخری رات امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے ہیں, تو امام حسین اسلام نے جواب دینا تو دور کی بات, حر کو شرمندہ تک نہیں ہونے دیا. راتوں کو جناب حر شب عاشور آئی اور ادھر سے ادھر ٹہل رہے ہیں. بیٹے نے کہا بابا میں نے آپ کو آج تک کبھی پریشانی میں نہیں دیکھا, آخر کیا سبب ہے کہ آج آپ کو چین نہیں پڑتا؟ کہا ہے میرے لال, وہ آلتش کی آوازیں سن رہے ہو, یہ ساری آوازیں میری وجہ سے آ رہی. کہا میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان پاتا ہوں. کہا بابا پھر کیا خیال ہے؟ کہا میرے لال مجھے حسین کی طرف جانا, وہ کریم ابن کریم ہے, کیسا بھی گناہ ہو حسین اپنے دامن رحمت میں چھپا لے. کہا ٹھیک ہے بابا, دیر کس بات کی. پشت فرض پہ سوار ہوئے بیٹے کے ساتھ. غلام نے کہا آقا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا جا میں تجھے آزاد کرتا ہوں. غلام نے ایک جملہ کہا,
اے میرے آقا جب تک جہنم میں تھے اپنے ساتھ رکھا، اب جب جنت میں جا رہے ہیں تو اکیلے جا رہے ہیں، میں بھی فرزند زہرا پہ اپنی جان قربان کرنا چاہتا ہوں، اجرکم اللہ۔ یہ مختصر سا قافلہ چلا، تھوڑی دیر چلنے کے بعد اور اپنے بیٹے سے کہتے ہیں یہ میرے لال میرے ان ہاتھوں کے رومال سے باندھ دے۔ ارے انہی ہاتھوں میں فرزند زہرا کے لجام فرض پہ گستاخی کی تھی، میں ان ہاتھوں کو کھلا رکھ کر فرزند زہرا کی بارگاہ میں نہیں جانا چاہتا۔ ہاتھوں کو باندھ دیا گیا، کچھ دور آگے چلے، کہے میرے لال میری آنکھوں پہ بھی ایک رومال باندھ دے، میں کس خجالت کے عالم میں فرزند زہرا کی نگاہوں کا سامنا کر سکوں گا۔ اجرکم اللہ، جزاکم ربکم خیر الجزا۔ ادھر حسین کو خبر ہو گئی کہ حر آ رہا ہے، میرا مہمان آ رہا ہے، عباس اٹھو، علی اکبر اٹھو، میرے مہمان کا استقبال کرو۔ اجرکم اللہ، جناب حر تک جناب عباس اور جناب علی اکبر پہنچے، قیامت گزر گئی سرزمین کربلا میں۔ اللہ اکبر، کتنا کریم امام پایا ہے آپ نے۔ جناب حر آگے بڑھے، تاریخیں لکھتی ہے کہ جیسے امام حسین کے نزدیک آئے، حر نے اپنے آپ کو حسین کے قدموں میں گرا دیا، مولا بہت بڑا گنہگار ہوں، مولا میں نے بڑے گناہ کیا۔ اجرکم اللہ، حسین نے دونوں بازوؤں کو پکڑ کر حر کو اٹھایا اور پہلا جملہ حسین جانتے ہیں اب جب حر میری نگاہوں کا سامنا کریں گے تو پہلا خیال یہ آئے گا کہ فرزند زہرا کے خیموں میں پانی میری وجہ سے نہیں ہے، بچے حلقت کی صدائیں میری وجہ سے دے رہے ہیں۔ ہاتھوں کو پکڑ کر بلند کیا، کہا ہے حر تمہیں قدموں میں گرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری ماں نے کیا بہترین نام رکھا ہے، تم اس دنیا میں بھی آزاد ہو، آخرت میں بھی آزاد ہو۔ اجرکم اللہ، جزاکم ربکم خیر الجزا۔ ایک جملہ ادارہ نے مظلوم کربلا غور کرے، امام حسین علیہ السلام اپنے چاہنے والوں کا کتنا خیال رکھتے ہیں۔ اجرکم اللہ۔ اب حسین کو یہ احساس ہے کہ اور آئے تو ہیں لیکن احساس ندامت میں آئے ہیں، اور آئے تو ہیں لیکن اندر سے شرمندہ بہت ہوں گے۔ امام حسین نے ایک جملہ کہا، اے حر میں تم سے شرمندہ ہوں۔ مولا آپ مجھ سے شرمندہ ہیں، کس بات پہ آپ شرمندہ؟ کہا ہے حر میں شرمندہ اس بات کو ہوں کہ جب دشمن بن کے آئے تھے تب تو میں نے پانی پلا دیا، اب آج میں جب میرے ناصر بن کے آئے ہو تو میرے خیمے میں ایک چورائی آپ نہیں ہے جو میں اپنے مہمان کو پیش کر سکوں۔ اجرکم اللہ۔ اور تڑپ کے ایک جملہ کہا کہ اے مولا، اے میرے آقا میں گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ کہا ہاں میرے بھائی کیا گزارش ہے؟ کہا مولا سب سے پہلے اس کا سرزمین کربلا پہ میں آیا ہوں، اب سب سے پہلے جانا بھی چاہتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ اس شہادت کے مارکے میں کوئی مجھ پہ سبقت نہ لے جانے پائے، گناہ میرا زیادہ بڑا ہے، گردن بھی سب سے پہلے مجھے کٹانی ہے۔ اجرکم اللہ۔ امام حسین علیہ السلام کسی کی شہادت میں مانع نہیں ہوتے تھے، لہذا امام حسین علیہ السلام نے شہادت کی اجازت دے دی۔ جوان بیٹا آگے بڑھا، بابا میری موجودگی میں بابا آپ اپنے سر کو فرزند زہرا کے قدموں میں نچھاور کرنا تو چاہتے لیکن جوان بیٹے کی موجودگی میں باپ میدان والا میں چلا جائے یہ زیب نہیں دیتا۔ جوان بیٹا آگے بڑھا، امام حسین نے کہا ہاں بیٹا درست کہہ رہا ہے۔ بیٹے کے سر پہ امامہ رکھا، تلوار لگائی، امام حسین علیہ السلام نے جنگ کی اجازت دی۔ بیٹا سرزمین کربلا پہ گیا، جنگ کرنے لگا۔ جنگ کرتے کرتے اچانک ایک آواز گونجی، اے بابا میری مدد کے لیے آئیے، اے بابا میں نرگئے آدھا میں تنہا ہوں، اے میرے بابا اب میرے سر و تن میں جدائی ہونے والی ہے۔ اور سرزمین کربلا کا بہادر ترین فرد تھا، اور کا گھوڑا بھی سیراب تھا، اور خود بھی سیراب تھا۔ اپنے تیز رفتار گھوڑے پر ایک جانا پہچانا ہوا گھوڑ سوار بیٹھتا ہے جو خود بھی سیراب ہے، گھوڑا بھی سیراب ہے، پوری سرعت کے ساتھ چلنے کے باوجود۔ اور جب اپنے بیٹے کے جنازے پہ پہنچا تو کیا دیکھا کہ بیٹے کا سر حسین کے زانوں پہ رکھا ہوا ہے۔ تڑپ کے گئے بابا مولا، اے میرے آقا غلام کے لیے اتنی زحمت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اے آقا میں سیراب ہوں، میں اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر آ رہا تھا، آپ کو تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ایک تاریخی جملہ امام حسین نے میدان کربلا میں کہا، اے حر تیری محبت اپنی جگہ لیکن حسین کی غیرت گوارا نہیں کر رہی، ضعیف باپ کے زانوں پہ جوان بیٹے کا سر رکھا جائے، حسین اپنی زندگی میں برداشت نہیں کر سکتا۔ میں کہوں گا مولا حر کے جوان بیٹے کا اتنا خیال، ارے ہم شکل پیغمبر کی جوانی کا خیال مجھے آتا ہے۔ ارے کاش اسرے عاشورا آپ کے لیے بھی یہ خیال کرنے والا ہوتا۔ جوان بیٹے کا سر ہے، حسین کے زانوں دونوں ایڑیاں سرزمین کربلا میں رگڑی آ رہی ہے، حسین سینے سے برچی
محمد والے محمد کا واسطہ ہمارے ناصروں گرو مالک سید السلام اللہ علیہ ہم نے کہا عنایت فرما میرے معبود ہمارے اعمال کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عنایت فرما میرے معبود ہمارے ان اعمال سے ہمارے وقت کے امام کو راضی و خوشنود فرما میرے معبود ہم نے خصوصاً حاضرین مجلس میں جو حاجت تمام حاجتوں کو پورا فرما میرے معبود ہم مجھے پریشان ہار کی پریشانیوں کو برطرف فرما میرے معبود ہم بھی بیمار ہیں تو بیمار کربلا علیہ السلام کی صدقے میں شفا کامل عاجل عنایت فرما میرے معبود ہم جو مرحوم بچوں خصوصاً اس ہندوستان کے تمام مرحومین کے درجات کو بلند فرما میرے معبود تیری بارگاہ میں بہترین دعا ہے فرزند زہرا یوسف زہرا حجت خدا وارث امام زمان علیہ السلام کی حکم عاجل فرما اور جب حضرت کو ظہور ہوگا مخلص غلاموں میں شمار فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.